آپ کو تو دیکھنا تو یہی تھا، یعنی اتنے بچوں میں آپ نے تجویز تو یہ کرنا تھا کون سا میرا بچہ ایسا ہے جو باہر کچھ کام کر سکتا ہے۔ جب حضرت نے بلایا، پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے بیٹا اب تو ہندوستان چلا جا اور جا کر وہاں جو ہے اس دین کے کام کو کر۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہم تو وہاں جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، لیکن آپ کے لیے دینے کے لیے نہیں جاتے۔ جتنے بھی جائیں گے خواجہ میرا جو ہے بیٹا ہو جائے، میری بیٹی ہو جائے، میرا گاڑی چل جائے، میرا یہ کاروبار چل جائے، اس کے لیے جاتے ہیں شرک کرنے کے لیے۔ یہ چیز تو خدا دینے پہ قادر ہے، اور خواجہ صاحب کی قبر پہ جا کر ہم مانگیں گے تو کیا ہے؟ شرک۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادت، اس کو شرک فی العبادت، یعنی ایسا شرک جس سے آدمی گریز بھی نہ کر سکے، ایسا شرک جس سے آدمی توبہ بھی نہ کر سکے، ایسا شرک جس سے آدمی پرہیز بھی نہ کر سکے۔ شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے کیونکہ خواجہ صاحب کے ڈورا باندھ دو، بہو آ جائے گی، بیاہ ہو جائے گا۔ کائے کے بیاہ کی ضرورت ہے، کائے بیٹا بیٹی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو ہے نا علمی کے اندر ایسا کام کر گزر رہے ہیں جو خدا سے ہمیں ہزاروں اربوں خربوں دوری پیدا کر رہی ہوا بہت بھیڑ بھاڑ رہتی بتائیے۔ خواجہ یعنی ایسے خواجہ، کتنے ایسے خواجہ ہیں جن پہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہمارا عقیدہ ٹھہر گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اگر معاملہ ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، جو تمام امت کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، اور اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، خود حدیث میں ذکر فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا، رسول کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس تمام کائنات کو نہ بناتا۔ جب یہ کام تو ان کے لیے ہوتا، اگر یہ کام ہوتا تو اللہ کے رسول کے لیے ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی سجدہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں مرد کے لیے حکم کرتا عورت کا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے، لیکن میرے یہاں شرک ہے، میرے یہاں بیزار ہے، سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں۔ آج بھائی دوستو ہم کتنے بھٹکے ہوئے ہیں، کتنے گئے گزرے ہیں، آج ہم وہاں جا کر سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ان کے طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم تو عبادت کر کے کر رہے ہیں، اس کام کو کر تو اچھے رہے ہیں، لیکن خدا اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ تو اے بندہ دور ہٹ اس سے، یہ سب سے زیادہ دشمنی کا کام مجھ پر ہے۔ یہ دشمنی کا جو تو اعلان کر رہا ہے، یہ تو مجھ سے کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جس نے شرک کیا اس نے ظلم کیا۔ یہ سب سے زیادہ بڑا ظلم، سب سے زیادہ غصہ لانے والا ظلم شرک ہے۔ اس سے زیادہ جتنی اللہ کی ذات ناراضگی میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ بھائی گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معافی کرنے پہ، توبہ کرنے پہ بدل جائے، لیکن کیونکہ شرک کرتا ہوا آدمی چلا گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، تو کیونکہ شرک کرنا والا کبھی بخشا نہ جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اس سے آدمی پرہیز کرے، اس کو سمجھے بات کو کہ ہمارا کام کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، ہمیں تو انسان بنایا ہے، ہمیں تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہمیں ایمان سکھا رہا ہے اس چیز کو، اور نبیوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی ذات سے جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کلمہ میں یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور یہی جملہ ہے اس کے کلمہ کا۔ کلمہ جو ہے لا الہ کے معنی، لا کے معنی نہیں کیا ہمیں عربی میں لا الہ، الہ کہیں معبود کو، اور لا کے معنی نہیں الہ، معبود نہیں، کوئی معبود الا اللہ، ایک اللہ کے سوا۔ اب یہاں میں نہ کوئی شرک، نہ کوئی ہمیں کوئی پیر ہے، نہ کچویر ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ آسمان ہے، نہ ستارے ہیں، نہ سمندر ہے، نہ ہوا ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ حکومت ہے۔ شرک یہاں میں تو یوں کہا ہے کہ لا الہ، ایک اللہ کے سوا کوئی طاقت قدرت رکھنے والی کوئی چیز نہیں، نفع نقصان کے لائق کوئی چیز نہیں، ہاری بیماری کے قابل کوئی چیز نہیں، یہ سب کچھ ایک ذات اللہ سے۔ اب اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اب ہمیں کب علم نے ایسا دبایا ہے کہ اگر ہمارے بھائی کتنے محروم ہیں اس چیز سے کہ ہم ان کے اندر یقین بن چکا ہے۔ ارے تو یار تو بغاوت کرتا ہے بزرگوں، بھائی ہمارے بڑوں کی بغاوت کر، یہ گجری
अलग बन गए, ये अपने वहाबी बन गए, ये वो बन गए, वो बन गए। अब शैतान ने इनको एजाज कर दिया फिरकों को, है सारा मामला भटका दिया, इंसानियत को खराब कर दिया, खुदा की खुदाई को खराब करते चले जा रहे हैं और खुदा को फरामोश कर रहे हैं और शैतान के धक्के को बुलंद कर रहे हैं। तो भाई इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए इस रास्ते को कौन इल्म बताए। इल्म अगर हमारे पास है तो इल्म से जो है हमें रास्ता मिलता है। इल्म जो है एक रास्ता है, इल्म एक रोशनी है, और इल्म से जो है जिक्र एक रोशनी है, जिससे जितना जिक्र करेगा इतना हमारे अंदर जिक्र पैदा करने से रोशनी होगी। इसलिए भाई दोस्तों हमारा थोड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो इसके लिए भाई अल्लाह ताला मुझे भी रात को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बकेड़े हैं, ऐसे खुराफात हो रहे हैं जिन्हें हम कर रहे हैं। भाई जब ब्याह शादी को मसला है हमारे सामने, ब्याह शादी को मसला है, जब हम दिन सुबह दिन भाई देख दिन बहुत सुन हमारे है ब्याह, और ब्याह है छोरा को है छोरी को, भाई 10-15 दिन तो हमारे घर को बिल्कुल दिन तो कहते हैं भाई 10-15 दिन तो हमारे घर है बिल्कुल झांकी मत रहे। क्यों? क्योंकि भाई 10-15 दिन इसलिए हमारे लड़का लड़की को ब्याह है हमारे घर मत आए भाई। और देख कितनी तो अड़ोस पड़ोस में खूब घूमे तो, लेकिन 10-15 दिन तो हमारे घर ही बता रहे। क्योंकि भाई क्यों क्या बात होगी, नाराज क्यों हो? क्योंकि जी हमारे घर ब्याह है। अब भाई हमने दीन बीर, इस्लाम बीर, मजाहिद भी, नबी को तरीक़े हुई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत हुई, सब कुछ जो है ब्याह ने छुड़ा दिया। अब ना तो हम ब्याह करेंगे जब वो खुराफात नहीं करेंगे जो खुराफात हमारे अंदर यानी ईमान वाले के लिए जहर है। जहर अगर एक जहर की बूंद चली जाए तो आदमी खत्म हो जाए। ईमान के लिए अगर जैसा खतरात पैदा हो जाए तो ईमान बर्बाद होता है। आज उनको खुराफात कर बैठे तो बोले आप चलो चाह को जन्म चलो, अब वहाँ जाके चाह की गिरा रहा हो, वो कुम्हार का चाह गिरा रहा हो, काका बना के हमारे छोटे हमारे माँ बाप हैं। तो भाई दोस्तों ये खुराफात जो हैं सारी, ये हमें जब छूटेंगी जब हमारे अंदर इल्म। आज हमारी औलाद जो है इल्म ना सीख रही, हम तो गया जो गया, लेकिन हमारे बच्चे भी जा रहे हैं रास्ते में। भाई अपने आप को भी सुधारो और अपना बच्चा में लगाओ, दीन पे लगाओ हर हाल में। दुनिया के लिए मत लगाओ, दुनिया की गढ़ाई बढ़ाई के लिए मत करो कोशिश, बल्कि अपनी आखिरत के लिए करो। आखिरत पे अल्लाह ने वादे जो रखे हैं वो जो है हमारे कुरान पे वादे रखे हैं। अब शायद तो खैर हो गया, लेकिन